الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی صاحب کسی کا موبائل جو ہے ادھر ملا ہے، لہذا بعد میں آ کر کے لے لیں۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر ذوی الاحترام علماء کرام سادات اعظام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرورت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے، تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے کیا ہونا ہے، دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا اب سفر بار ہے کیا ہونا ہے، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک ولیہ بزرگ خاتون کے عرس کے موقع پر حضرت عائشہ حاجیانی ماں کے عرس مبارکہ کے موقع پر ہم اور آپ اس محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان جو ہے وہ فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے بہت حساس طبیعت رکھتا ہے۔ انسان کل کی بڑی فکر کرتا ہے، انسان کو کل کے حوالے سے بہت فکر ہوتی ہے،
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تاجر ہے تو وہ آج کی تجارت کا ماحول دیکھ کر کل اس کا کیسا ہوگا اس سلسلے میں وہ فکر کرتا ہے. یعنی فیوچر، آنے والے دنوں کے حوالے سے انسان کی طبیعت بہت حساس ہے. مستقبل کا منصوبہ، کل کا منصوبہ، اگر انسان کے پاس کل کا منصوبہ نہ ہو تو اس کی زندگی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر عزت و وقار کے ساتھ جینے والی جو قومیں ہیں وہ صدیوں کے منصوبے لے کر کے چلتی ہے، اور جن کے پاس کل کا منصوبہ ہوتا ہے وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ ایک انسان 25 سال تک کے تعلیم حاصل کرتا ہے. یہ 25 سال تک یعنی پاؤ صدی تک رات و دن تعلیم کے پیچھے محنت کرنے والا انسان آخر پاؤ صدی تک کی پڑھائی کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ یہ تصور کرے، یہ غور کرے، وہ یہ سوچے کہ میری عمر جو ہے وہ 75 سال 70 سال ہے، تو وہ اپنی زندگی کا 1/3 حصہ پڑھائی میں گزارتا ہے تاکہ آنے والے دن بہتر ہو. انسان جوانی کے اندر دولت اس لیے کماتا ہے تاکہ بڑھاپے میں بیٹھ کر کے کھاؤں. اگر میں بیمار اللہ نہ کرے پڑ جاؤں تو کوئی میرا پرسان حال ہو یا نہ ہو، اگر میرے پاس دولت کا ذخیرہ ہوگا، میرے پاس مال کا ذخیرہ ہوگا تو میں اپنی بیماری کا علاج خود کرا سکوں گا، میں اپنی ضروریات کو خود پورا کر سکوں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا انسان کل کے حوالے سے بہت زیادہ حساس طبیعت رکھتا ہے اور کل کے حوالے سے فکر کرنی بھی چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کل کے حوالے سے تیاری کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس سلسلے میں اسلام کی رائے کیا ہے؟ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ یقیناً تم کل کی فکر کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ تم کس کل کی فکر کرو. انسان آنے والے کل کی فکر کرتا ہے دولت کے اعتبار سے، انسان آنے والے کل کی فکر کرتا ہے مال کے اعتبار سے، انسان آنے والے کل کی فکر کرتا ہے صحت کے اعتبار سے. میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ شوگر کے مریض نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ میٹھا کم استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شوگر کے مریضوں کو جو ہے وہ جھجھتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم میٹھے سے پرہیز کریں تاکہ کل ہمیں شوگر کی بیماری نہ ہو جائے. لوگ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہے، پھر بھی وہ لوگ جو ہے ایسی چیزوں سے بچتے ہیں جس سے وہ مرض سے اپنے آپ کو بچا سکیں. احتیاطی تدابیر اچھی چیز ہے، اسلام اس سے روکتا نہیں، لیکن آپ سوچیں تو صحیح، انسان بیماریوں کے حوالے سے کل کی فکر کر رہا ہے، انسان بال بچوں کے حوالے سے کل کی فکر کر رہا ہے، انسان دولت اور ایجوکیشن کے حوالے سے کل کی فکر کر رہا ہے، انسان مکان اور دکان کے حوالے سے کل کی فکر کر رہا ہے. لیکن کل کی فکر کرنے والوں، کل کے لیے منصوبہ بنانے والوں، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر، دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح، جس کل کے لیے تم کوششیں کر رہے ہو، جس کل کے لیے تم محنتیں کر رہے ہو، جس کل کے لیے تم رات و دن ایک کر رہے ہو، کیا وہ کل آپ کی زندگی میں آئے گا بھی؟ کیا وہ کل ہماری اور آپ کی زندگی میں آئے گا بھی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، زمینیں اس لیے خریدی کل بہتر ہو، بینک بیلنس اس لیے ہے کل بہتر ہو، اولاد کی پرورش اس لیے کر رہے ہیں کل بہتر ہو. لیکن آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کیا کل ہماری زندگی میں واقعی آئے گا بھی؟ آپ کس کل کی تیاری کر رہے ہیں جس کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جس کل کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا؟ مسلمانوں، آپ کل کی بات کرتے ہو، ہمیں تو پل کی بھی خبر نہیں ہے. اس محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، صلاۃ و سلام تک کون زندہ رہے گا اور کس کی روح نکل جائے گی، اس کی گارنٹی نہ آپ دے سکتے ہیں، نہ اس کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کتنا نادان ہے انسان جس کل کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. انسان اس کل کے لیے رات کو جگ رہا ہے، دن کو محنت کر رہا ہے، نہ سردی دیکھ رہا ہے، نہ بارش دیکھ رہا ہے، نہ صبح دیکھ رہا ہے، نہ شام دیکھ رہا ہے. جس کل کی کوئی گارنٹی
نہیں، اس کو حسین بنانے کے لیے محنت پہ محنت کیے جا رہے ہیں، لیکن جس کل کا اعلان قرآن کرتا ہے اس کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کل کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے۔ آخر قرآن بھی کسی کل کی بات کرتا ہے۔ میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے تم آگے کو کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو، کل کے لیے تم نے کیا بھیجا۔ قرآن کس کل کی بات کرتا ہے؟ غد کہہ کر قرآن کس کل کی تیاری کا حکم دیتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں کل سے مراد قیامت کا دن ہے، یہاں کل سے مراد میدان محشر ہے، یہاں کل سے مراد یوم الجزا ہے، یہاں کل سے مراد اللہ اکبر حساب کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن اس کل کی تیاری کی بات کرتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر دنیا میں کسی نے کل ناکام ہو گیا تو پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا بھائی کہے گا میرے بھائی گھبرانا نہیں، اگر تو ناکام ہو گیا تو میں اپنی ساری دولت تیرے لیے نثار کر دوں گا، لیکن تو مایوس نہیں ہونا، تو افسردہ نہ ہونا، تو ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا۔ ماں اپنے ناکام بچے کے سر پہ پلو رکھ کر کہتی ہے میرے بیٹے اگر تو ناکام ہو گیا تجارت کی منڈی میں تو تیری ماں نے جو دولت جمع کر کے رکھی ہے وہ سب وہ تیرے قدموں پہ نثار کر دے گی، لیکن تو پریشان نہیں ہونا۔ لیکن مسلمانوں، آج دنیا کے اندر مصیبت اللہ نہ کرے کسی پر آئے تو ایک بھائی مدد کرنے کے لیے آتا ہے، ایک دوست مدد کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی ماں کے جملے مدد کرتے ہیں، کبھی کسی کی دعائیں مدد کرتی ہے۔ قرآن اس کل کی تیاری کی بات کر رہا ہے جہاں ماں بھی کام نہیں آئے گی، جہاں باپ بھی کام نہیں آئے گا، جہاں دوست و دشمن بن جائیں گے۔ پتہ ہے اللہ اکبر وہ کل کیسا دردناک ہے، وہ کل کیسا قیامت خیز ہے۔ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم کے فرمان کا مفہوم ہے، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، کوئی ٹکنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ ایسے عالم میں آسمان آگ برسا رہا ہوگا، سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، اگر یہ بات کوئی مولوی کہتا تو ہم اس سے ممکن ہے صرف نظر کر سکتے تھے، لوگ اگر کوئی سیاسی لیڈر کہتا تو لوگ اس کا مذاق اڑا سکتے تھے، لیکن یہ بات کسی سیاسی لیڈر نے نہیں کہی، یہ کسی مولوی نے نہیں کہی، یہ اس مولا نے کہا ہے۔ اللہ اکبر، جس کی زبان پر خدا کلام فرماتا ہے، جس کی زبان وما ينطق عن الهوى ہے، اللہ اکبر وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اس رسول کائنات نے فرمایا کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ غیب دا نبی فرما رہے ہیں، امام الانبیاء فرما رہے ہیں، خدا کو دیکھنے والے رسول فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ آج سورج چمکتا ہے، چوتھے آسمان سے چمکتا ہے، اس دن سورج چمکے گا تو وہ تمہارے سر کے قریب ہوگا۔ اللہ اکبر، آج سورج چمکتا ہے تو اپنی پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے، اس دن سورج چمکے گا تو اپنے چہرے کی طرف سے چمکے گا۔ اس وقت انسان ایک ایک نیکی کا متلاشی ہوگا، انسان ایک ایک نیکی کو تلاش کرے گا۔ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت جب اس کے لیے فیصلہ کرے گا تو اللہ فرمائے گا تجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑتی ہے، ہو سکے تو جا، تو کسی سے ایک نیکی مانگ کر کے لا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مغفرت تو میرے اللہ نے کرنی ہے، لیکن رب بتانا چاہتا ہے، حضور علیہ السلام پہلے ہی خبر دے رہے ہیں، آقا کریم پہلے ہی خبر دے رہے ہیں، اور یہ بات میں کوئی نئی بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ 73 فرقوں میں جتنے مولوی اور خطیب ہیں سب اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن بندے کو اللہ فرمائے گا تجھے جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کی کمی ہے،
اگر تو ایک نیکی لے آ تو پھر ہم تجھے جنت میں داخل کر دیں گے، بتائیں قیامت کی خبر دینا اسی کو علم غیب نہیں کہتے تو پھر کیا کہتے ہیں؟ لوگ یہ حدیثیں پڑھتے بھی ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر اس کو غیب نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھ کر کے لوگ کہتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے یہ کسی کو نہیں پتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قیامت میں کیا ہونے والا ہے؟ آمنہ کا لال خبر دیتا نظر آ رہا ہے، آپ مجھے بتائیں اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ رسالت، اندازہ فرمائیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب فرمائے گا جا ایک نیکی کو لے کر کے آ، تجھے مہلت دی جاتی ہے، حالانکہ میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ اس کو یوں ہی جنت میں داخل کر دے، لیکن قدرت نے یہ بات بتا کر کے اپنے محبوب سے کہلوا کر کے ہمیں آگاہ کر دیا اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والوں، ٹائم پاس کرنے والوں، آخرت کو بھول جانے والوں، اپنی زندگی کو کھیل کود میں گزارنے والوں، اپنی جوانی کا غلط استعمال کرنے والوں، آج نیکی کرنا اتنا آسان ہے، نیکی کرنا اتنا سستا ہے، کسی کو دیکھ کر مسکرا دو، کسی مومن کو دیکھ کر مسکرا دو تو بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے، اگر راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو تو بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے، اگر کسی سے دو میٹھے بول لو تو بھی اللہ صدقے کا ثواب عطا کرے، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز پڑھ لو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے، ماں باپ کا چہرہ دیکھ لو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ آپ غور تو فرمائیں، اللہ اکبر، بلکہ دنیا میں نیکی کتنی آسان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے اور الحمدللہ کہہ کے دسترخوان سے اٹھ جائے تو بسم اللہ کہہ کر کھانے پر اور الحمدللہ کہہ کر اٹھ جانے پر اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ غور تو فرمائیں، دنیا میں نیکی کتنا آسان ہے لیکن انسان نے نیکی کی طرف توجہ نہیں دی۔ اللہ اکبر، اس ایک نیکی کی اہمیت قدرت تمہیں قیامت کو دکھائے گی اور تم قیامت میں دیکھ لو گے ایک نیکی کتنی قیمتی تھی، ایک نیکی کی کتنی اہمیت تھی۔ بندہ جب رب سے سنے گا کہ جا ایک نیکی لے کر کے آ، ہم تجھے بخش دیں گے، تو وہ سوچے گا اب میں کس کے پاس جاؤں، تو اس کو اپنی ماں کی ممتا یاد آئے گی، اس لیے کہ ماں جیسا دل اللہ نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہے، ماں جیسا سینہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی دیہاتوں میں جا کر کے دیکھو، کبھی دریاؤں کے کنارے جا کر کے دیکھو، اگر ماں مرغی ہے نا اور وہ چند دن انڈے پر بیٹھتی ہے اور اس سے بچے نکلتے ہیں تو ماں مرغی ہے اور اس سے چند بچے نکل جاتے ہیں انڈوں پر بیٹھ کر کے تو وہ ان بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے۔ مرغی ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اس کو شعور نہیں ہے، لیکن جب کبھی اس کو بچوں کی پیدائش سے پہلے دانا ملتا تھا تو خود ہی کھا کر نگل جاتی تھی، بلکہ دوسروں سے لڑتی تھی کھانے کے لیے، لیکن اس مرغی کے اندر ممتا کس نے رکھ دی ہے ماں بننے کے بعد کہ اس کو دانا ملتا ہے تو اس کی ٹکڑے کرتی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلاتی ہے، خود نہیں کھاتی ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، جب مرغی ماں ہو تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، جب ماں اگر مرغی ہو تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، ماں اگر اشرف المخلوقات انسان ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ماں پر میں کیا عرض کروں، بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کائنات کے اندر دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، کائنات کے اندر دوسری ماں نہیں ہو سکتی، یہ بات ہے بس۔ اس سے بڑھ کر میں ماں کی کیا فضیلت بیان کروں۔ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن ماں کا چونکہ حادث ہے، ماں ایک وقت پیدا ہوتی ہے اور بعد میں مر جاتی ہے، لیکن دوسری ماں کبھی نہیں ہو سکتی۔ آپ ہزار عورتوں کو ماں کہہ کر کے پکارے، لیکن جو ماں ہے اس کی ممتا کی بات ہی جدا ہے۔ یہاں پر میں جاتے جاتے آگے بڑھتے بڑھتے صرف اپنے نوجوانوں کو ایک تحفے کے طور پر چوٹ دے کر گزرنا چاہتا ہوں۔ آج کل کے نوجوان ماں کی بھی قدر نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اگر کسی لڑکی سے محبت ہو گئی، گھنٹوں اس سے فون پر گفتگو کریں گے اور جب گھر میں رات کو دیر گئے آئیں گے، ماں انتظار کرے گی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ آئے گا تو میری خیریت پوچھے گا، لیکن اس ماں کا حال یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہی ہے، وہ جگ رہی ہے کہ میرا بیٹا میری خیریت پوچھے گا، لیکن 2-3 گھنٹہ فون پر اپنی محبوبہ کو ناجائز محبت کی بنیاد پر منانے والا یہ نوجوان
نوجوان اس کو بہت سے القابات دے کر کے آیا ہے اور ماں اس کے انتظار میں بیٹھی ہے، وہ ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھتا اور گزر جاتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ آج کل حال یہ ہے، دولت کی مصروفیتوں نے تمہیں ماؤں سے دور کر دیا، لوگوں کی ناجائز محبتوں نے تمہیں ماؤں سے دور کر دیا۔ اپنے جوانوں سے صرف اتنا کہوں گا، جس دن یہ محبت زوال پذیر ہو جائے گی، یعنی یہ محبت قبروں میں دفن ہو جائے گی، اس وقت تمہارے پاس ہر خوشی ہوگی، لیکن تمہارے پاس جس دن ماں کا چہرہ نہیں ہوگا اس دن تمہیں ماں ضرور یاد آئے گی۔ لیکن جب تمہیں ماں یاد آئے گی تو تم دنیا کی ساری دولت دے کر بھی اگر اس ماں کا چہرہ دیکھنا چاہو گے تو تمہیں ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ بس میں اتنا ایک حدیث پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اگر انسان کی زندگی میں سب کچھ ہو اور ماں نہ ہو تو انسان کو ماں کی یاد ضرور آتی ہے۔ ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب غیب دا نبی رو رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام آج جو رو رہے ہیں اور دنوں کی طرح نہیں رو رہے ہیں، اس لیے کہ حضور جب بھی اللہ کے خوف سے روئے ہیں رونے کا انداز الگ ہے، جب بھی حضور امت کے لیے روئے ہیں رونے کا انداز الگ ہے۔ آج اتنے خاموش آنسو نکل رہے ہیں کہ کوئی پہچان بھی نہیں پا رہا ہے، لوگوں کی نظریں پڑی تو سرکار کو روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اتنی خاموشی سے رو رہے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہاں حضور، رونے کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے آپ کو رلایا؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے، کاش میری ماں حیات ہوتی۔ اور یہ کہہ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسلمانوں سوچو، جس کے گھر سے جنت تقسیم ہوتی ہے، ذرا سوچو جس کے گھر میں بغیر اجازت جبریل امین حاضر نہیں ہوتا، ذرا سوچو جس نبی کے اختیارات کا عالم یہ ہے، فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلے، جو رسول حضرت جابر کے بچوں کو زندہ کر دے یہ کہہ کے کہ جابر کے بچوں آؤ اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ آج وہ رسول رو رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز ان کے قبضے میں ہے، اللہ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، لیکن حضور کو یاد کس کی آئی؟ ماں کی۔ کاش آج میری ماں حیات ہوتی، کاش میری ماں حیات ہو۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کر رونے لگے۔ سرکار فرماتے ہیں لوگوں، اگر میری ماں آج حیات ہوتی اور میں تم کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز کا انتخاب کیا آقا نے، عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں حیات ہوتی، کیونکہ عشاء کی نماز پڑھنے سے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ سرکار فرماتے میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری امی مجھے آواز دیتی محمد ادھر آؤ، تو میں نماز توڑ دیتا اور لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ غور فرمائیں، یہ امام الانبیاء کا انداز ہے، یہ حضور کا انداز ہے۔ ماں یہ ہوتی ہے، ماں کی شان یہ ہے۔ نبیوں کے امام کو بھی ماں یاد آئی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ ایک نیکی کی بات کرے گا تو بندے کو ماں یاد آئے گی اور وہ سوچے گا چلو، چل کر کے ماں کی پاس جاتے ہیں، جس ماں نے 9 مہینے رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا 2 سال، جس ماں نے کھلایا، جس ماں نے بولنا سکھایا، جس ماں نے گیلے بستر پہ خود سو کر کے مجھے سوکھے پر سلایا، جس ماں نے میری خوشی کے لیے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پی لیے، جس نے اپنا پورا شباب مجھے جوان کرنے کے لیے قربان کر دیا، کیا وہ ماں آج ایک نیکی نہیں دے گی؟ وہ ایک نیکی کے لیے ماں کے پاس پہنچے گا اور کہے گا امی آج تیرے بیٹے کو ایک نیکی کی ضرورت ہے، کیا تو اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے گی؟ ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، میں نے تجھے کبھی جنم بھی دیا تھا، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، جہاں پر ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی صرف ایک نیکی کے لیے، آج اس ماں کا چہرہ دیکھ کر مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن اس دن ماں کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایک نیکی کے لیے ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ چلو ماں نہیں کام آئے گی تو دوست تو کام آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو،
تمہارے جتنے دوست ہیں وہ سب تمہارے دشمن بن جائیں گے. جب دوست دشمن بنیں گے تو کون کام آئے گا؟ یہ دوستوں کا سرکل جو تمہیں شراب پینے پہ اکساتا ہے، یہ دوستوں کا سرکل جو تمہیں سگریٹ پینے پہ اکساتا ہے، چند دوست مل کر کے وائی فائی لے کر رات بھر موبائل ہاتھ میں لے کر جو زنا کے مناظر دیکھتے ہو، قرآن کہتا ہے یہ سارے دوست دشمن بن جائیں. دوست وہ نہیں جو گناہ کے اڈے تک لے جائے، دوست وہ نہیں جو عیاشی کے اڈے تک لے جائے. میرے آقا فرماتے سچے دوست کی پہچان یہ ہے جب تو اللہ کو بھول جائے تو وہ اللہ کی یاد دلا دے، جب تو غلطی کرے تو وہ تیری اصلاح کرے. سچے دوست کی پہچان یہ ہے. اور ایسے دوست کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ، تمہارے سب دوست دشمن ہو جائیں گے لیکن جو متقی ہے وہ تمہارے کام آئیں گے. قرآن کہہ رہا ہے یہاں سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے. قرآن کی آیتیں پوری پڑھا کرو. قرآن کہتا ہے سب دوست دشمن ہوں گے اِلَّا الْمُتَّقِينَ، متقین کام آئیں گے. اللہ یہ متقی کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی متقی ہوتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے جہاں ماں کام نہیں آئے گی وہاں اللہ کا ولی کام آئے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت. لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی 11ویں کیوں کرتے ہو، خواجہ کی چھٹی کیوں کرتے ہو، حاجیانی اماں کا عرس کیوں کرتے ہو، یا غوث کے نعرے کیوں لگاتے ہو، احمد کبیر رفاعی سے اپنی نسبت کیوں جوڑتے ہو، غوث اعظم سے مرید کیوں ہوتے ہو؟ اس لیے ہوتے ہیں الا المتقین. جب سب دشمن ہو جائیں گے تو یہ ولی کام آئیں گے. قرآن کہتا ہے. ابھی میں حدیث پیش نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس حدیث پر ذوف کا الزام رکھیں. آپ بخاری کا مطالبہ کریں. بخاری سے بھی اوپر کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے الا المتقین، متقی کام آئیں گے. لیکن آپ کو تو متقیوں سے چڑ ہے. آپ نے تو عیاشیوں سے دوستیاں کر رکھی ہے، ولیوں سے نہیں، اللہ والوں سے نہیں. اللہ والوں کے مزار کو آپ مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ولیوں کی آستانے مٹی کے ڈھیر ہیں، انہیں اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. ہم کہتے ہیں نادانو کچھ تو شرم کرو. قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفاسیر ہے. ظاہری تمہیں کیا پتا 1857 کے بعد پیدا ہونے والے نوزائیدہ مستقوں کو چیلنج کرتا ہوں، تمہاری قرآن فہمی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں تک اہل سنت کی رسائی ہے. کجا 1857 میں انگریزوں کے میس پہ بنا ہوا مسلک، اور کہاں مدینہ منورہ میں اصحاب صفہ کے چبوترے سے دیا ہوا مسلک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے آستانوں کا ثبوت کہیں قرآن حدیث میں نہیں. ابھی میں حدیث کی بات نہیں کرتا، قرآن کی بات کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اس مقام کی قسم جہاں ستارے ڈوب جائیں. کون یہ قسم یاد کر رہا ہے؟ اللہ قسم یاد کر رہا ہے. کس کی؟ اے محبوب اس جگہ کی قسم جہاں تارے ڈوب جاتے ہیں. سائنس بھی کہتی ہے تارے نہیں ڈوبتے، اور اسلام بھی کہتا ہے تارے نہیں ڈوبتے. اسلام کا نظریہ بھی ہے کہ تارے نہیں ڈوبتے، سائنس کا نظریہ بھی ہے کہ تارے نہیں ڈوبتے، فلاسفہ بھی کہتے تارے نہیں ڈوبتے، صوفیہ بھی کہتے تارے نہیں ڈوبتے. پھر یہ قرآن کس کی قسم یاد کر رہا ہے؟ اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں. تارے چھپتے ہیں، ڈوبتے نہیں. سورج کی روشنی میں تارے چھپتے ہیں، ڈوبتے نہیں. ڈوبنا تاروں کی فطرت نہیں. اور قرآن کہتا ہے اس مقام کی قسم جہاں تارے ڈوب جائیں. تو جس وقت قرآن ایسی بات کرے جو بظاہر اللہ اکبر اس کے حقیقت کے منافی ہو، تو اس وقت قرآن کی آیت کی تفسیر
حضور کے فرمان کی روشنی میں کی جاتی ہے، صحابہ کے فرامین کی روشنی میں کی جاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے جس مقام پہ تارے ڈوب جائیں اس کی قسم، سید المفسرین رئیس المفسرین عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تارے ڈوبتے نہیں؟ پھر قرآن کہتا ہے تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تاروں سے مراد اولیاء ہے، اور اولیاء جب قبر میں رکھ دیے جاتے ہیں تو یہاں قرآن ولیوں کی قبروں کی قسم یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن ہے یہ، قرآن ہے یہ قرآن۔ آپ لکیر کے فقیر ہیں میرے عزیز، آپ نے تو چند باتیں پڑھی ہے۔ قرآن جن مزارات کی قسموں کو یاد کرے، قرآن جن مزارات کی قسموں کو یاد کرے، ہم ان مزارات پر جاتے ہیں اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ نہ جایا کرو، یہ بدعت و شرک ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں آپ نے سیرت نہیں پڑھی ہے۔ رحیق المختوم تک محدود ہونے والوں، ذرا ابن اسحاق کو بھی اٹھاؤ، ابن ہشام کو بھی اٹھاؤ، امام قسطلانی کو بھی اٹھاؤ، تب تمہیں پتا چلے گا کہ سیرت صرف ایک کتاب رحیق المختوم کا نام نہیں ہے، بلکہ سیرت پر تو اتنا لکھا گیا ہے کیونکہ ان کا نام ہی محمد ہے، اور محمد کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، تاریخ میں بہت پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ جتنا حضور کی تعریف میں زبانیں کھلی، جتنا کلموں نے لکھا، جتنی کتابیں لکھی گئی، نہ کسی کی زندگی میں لکھی گئی ہے، نہ قیامت تک لکھی جا سکتی ہے۔ حضور کی زندگی پہ اتنا لکھا گیا، انہی سیرت کی کتابوں میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر 6 سال کی عمر میں ایک مزار کے لیے کیا ہے۔ حضور نے ابھی دعوت و تبلیغ شروع نہیں کی، 6 سال کی عمر ہے میرے آقا کی، ابھی جہاد بھی فرض نہیں ہوا، اور حضور مزار پہ جا رہے ہیں۔ کس کی مزار پر؟ ایک ولی کی مزار پر۔ اور وہ ولی کون ہے؟ اسی کا نام عبداللہ ابن عبد المطلب ہے۔ یعنی حضور اپنے بابا اپنے ابا کی مزار پہ جا رہے ہیں 6 سال کی عمر میں، اور مکے سے یثرب تک کا سفر، اس وقت تو مدینہ نہیں ہوا تھا، یثرب تک کا سفر کر رہے ہیں اور شد رحال کر رہے ہیں اپنی امی کے ساتھ۔ لوگ کہتے شد رحال نہ کرو، حضور نے تو مکے سے پہلے شد رحال فرمایا، مزار کی نیت کر کے تشریف لے گئے اپنی امی کے ساتھ۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اور اس کے بعد اسی پہ بس نہیں، اگر آپ کہیں گے کہ وہ تو نبوت سے پہلے کی زندگی ہے تو پھر بخاری اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضور علیہ السلام بار بار احد والوں کی مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو میری گفتگو دور نہ نکلے تو عرض کر رہا تھا، ماں کام نہ آئے گی تو آپ سوچتے ہیں دوست کام آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے دوست دشمن ہو جائیں گے۔ دوستی کس سے کرو؟ اللہ والوں سے کرو، متقیوں سے کرو۔ یہ جو قبروں میں سو رہے ہیں نا، یہ اللہ والے، ان سے دوستی کرو۔ آپ کہیں گے ان سے دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا قرآن پڑھ، سورۃ الکہف پڑھ۔ وہ غار میں سو گئے، کتا ان کے دروازے پہ 309 سال تک وفاداری کے ساتھ بیٹھا رہا۔ قرآن اس کو بھی جنتی کہتا ہے، جبکہ جہاں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، جہاں کتے کی رال ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آخر او کتے، تجھ میں کون سے سرخاب کے پر لگ گئے کہ تجھے قرآن جنتی کہہ رہا ہے؟ اگر کوئی انسان کہتا تو لوگ اس سے مناظرے کی باتیں کرتے، اس کی شخصیت کو مجروح کرتے۔ جنت بنانے والا خدا کہہ رہا ہے کہ اس کتے کو جنت میں داخل کروں گا۔ کس سبب سے؟ اس نے کیا کیا تھا؟ تو بس سبب یہی ہے کہ وہ اولیاء اللہ کا وفادار بن کر ان کی چوکھٹ پہ بیٹھ گیا تھا۔ ارے نادان، اگر کتا ولیوں کی چوکھٹ پہ وفاداری سے بیٹھ جائے تو جب وہ جنت میں جا سکتا ہے، اگر کوئی مسلمان ولیوں کا وفادار ہو جائے تو وہ جنت میں کیوں نہیں جا سکتا؟ اور سنیو، تم بھی سب کو ولیوں کی طرف لانے کی زیادہ فکر مت کیا کرو۔ دراصل ولیوں سے دوستی بھی سب کے مقدر کی بات نہیں ہے۔ بے شک بے شک، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں۔ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا۔ یہ مقدر کی بات ہے کہ کوئی گناہوں سے محبت کرتا ہے اور کوئی اولیاء اللہ سے محبت کرتا ہے، جن کے لیے اللہ جنت لکھ دیتا ہے،
انہی کو اللہ ولیوں کی محبت عطا کرتا ہے۔ ہر ایرے گہرے کی دل میں ولیوں کی محبت کے لیے گنجائش کہا۔ ارے نادان، جب تو زیورات لاتا ہے تو تو چھپا کر قیمتی جگہ رکھتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ تیرے زیورات سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک اس کے دوستوں کی محبت ہے، تو وہ محبت بھی ہر ایری گہری جگہ نہیں رکھتا، وہ ولیوں کی محبت ان دلوں میں رکھتا ہے جن دلوں کو وہ اپنے لیے چن لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ سب باتیں تو ان سعادت مند روحوں کے لیے کی جاتی ہے کہ جو غلطی سے کہیں کھڑے ہیں اور وہ حور کی طرح آواز لگانے پر واپس آ جائیں، ورنہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں۔ حجت تمام کے لیے دلیلیں دی جاتی ہے، اتمام حجت کے لیے، ورنہ ابو جہل نے کیا اپنی آنکھوں سے چاند کے ٹکڑے ہوتے نہ دیکھا تھا؟ لیکن اس کی تقدیر میں جنت نہ تھی۔ اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی تھی میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں؟ تو اس لیے آپ اپنے ایمان کی فکر کریں، عقیدے کی فکر کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ماں نہ نیکی دے گی تو دوست دے دیں گے۔ قرآن کہتا ہے دوست بھی دشمن بن جائیں گے، اس لیے دوستی کرنے سے بھی پہلے سوچا کرو کہ کس سے کریں۔ شرابیوں کے ساتھ دوستی کر کے آپ زیادہ دن تک شراب سے بچ نہیں سکتے۔ کبھی کبھی وہ قسمیں دے کے پلائیں گے، کبھی بچوں کا واسطہ دے کر پلائیں گے، اس لیے کہ ہر عیبی چاہتا ہے کہ ہر آدمی میں میرے اندر جو عیب ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور آدمی اچانک شرابی نہیں بنتا، بلکہ پہلے وہ ایک گھونٹ پیتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے عادی بنتا ہے۔ میرے سرکار نے اس پہ بھی پابندی لگائی۔ اللہ کے حبیب غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو جائے گا یا تو اس کا چہرہ بندر کی طرح ہو جائے گا۔ شراب کا صرف ایک گھونٹ جس نے پیا اور توبہ نہیں کی، اللہ اکبر، یا وہ سور کی شکل میں اٹھے گا یا وہ بندر کی شکل میں۔ اور آقا کریم رؤوف الرحیم غیب دہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر اتنی پیاس اللہ مسلط کرے گا کہ پیاس کی وجہ سے اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹک جائے گی اور اس کے بعد وہ پانی پانی چلائے گا۔ آج میری قوم کے جوانوں کو یہ فکر ہوتی ہے میری پسند کے ہیرو نے فلاں فلم میں اس اسٹائل میں شراب پیا تھا، اس لیے میں بھی اس اسٹائل میں شراب پیوں گا۔ اے میری قوم کے جوان، اپنی جوانی پر رحم کر، خدا کے لیے یہ جوانی کے لمحات ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ زمین پر تو شراب پینے نہیں آیا، زمین پر تو زنا کرنے نہیں آیا، زمین پر تو اللہ کی نافرمانی کرنے نہیں آیا۔ ذرا سوچ تو صحیح، رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں جس نے صرف شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا۔ مسلمانوں ایک گھونٹ کسے کہتے ہیں اور اس کی سزا کیا ہے؟ وہ یا تو سور کی شکل میں اٹھے گا یا تو وہ بندر کی شکل میں اٹھے گا اور اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کے سینے پر اس کی زبان لٹک رہی ہوگی، العطش العطش، پیاس پیاس، وہ چلائے گا۔ اور جب وہ چلائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ جو ان کے جسم سے نکلے گا بہ بہ کر، اور جہنمی بچھوؤں کا زہر ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب پیاس سے پاگل ہو کر کے پیپ اور جہنمیوں کے زہر کو اپنے منہ کے قریب کریں گے تو آقا فرماتے ہیں ان کے چہروں کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا۔ وہ کہے گے ہائے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا جاتا ہے؟ اس وقت فرشتے کہیں گے ظالم، کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں مگر جو سچی توبہ کرے، اگر کوئی توبہ کر لے تو پھر اللہ اس کو معاف کر دے۔ آج تو 31 کے نام پر لوگ شراب کی محفلیں سجاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو شراب کی پارٹی دی جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو، اے عبداللہ، میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب ان کو ان کی قبر میں رکھا جائے گا تو ان کے چہرے اچھے بھلے ہوں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح۔ عبداللہ ابن مسعود کو حیرت ہوئی، آج میرے 17 18 سال کے نوجوان بچے نشے کی طرف جا رہے ہیں، شراب کی طرف جا رہے ہیں، کیا ہو گیا میری قوم کو؟ مسلمان جو قوم شراب پیتی ہے وہ کبھی عزت کے ساتھ زمین پہ جی نہیں سکتی۔ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آج تم ملک شام کی تباہی پر رو رہے ہو، یمن سے اٹھنے والے دھوئیں پہ تم ماتم کر رہے ہو، اور عراق کی تباہی پر تم آنسو بہا رہے ہو۔ سن لو، یہ تباہی یوں ہی نہیں ہوتی،
جب قوم عیاشی میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ اس قوم سے جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ ہوشیار کسان وہ ہوتا ہے، ہوشیار کسان جب وہ دیکھتا ہے نا کہ درخت کی کچھ ڈالیاں پیلی پڑ گئی ہے تو وہ درختوں کی ڈالیوں کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہے۔ نادان لوگ دیکھ کر سمجھتے ہیں ارے یہ کسان نے کیا کیا، یہ درخت کا برا چاہتا ہے، اس نے پیلی ڈالیاں کاٹ دی، اب تو درخت کا حسن ختم ہو جائے گا۔ لیکن کسان جانتا ہے کہ پیلی ڈالیاں کاٹنے کے بعد چند دن تک کے درخت کی گود ڈالیوں سے خالی رہے گی، پھر ان پیلی ڈالیوں کی بجائے جو ہے وہ ہری ڈالیاں آئے گی اور درخت پورے شباب کے ساتھ نئے حسن کے ساتھ دنیا کے سامنے نکھر کر سامنے آئے گا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ کی قدرت جب دیکھتی ہے کہ میرے بندے سجدے کی بجائے عیاش ہو گئے، میرے بندے عبادت خانہ آباد کرنے کی بجائے زنا کے اڈوں کو آباد کرنے لگے، اللہ رب العزت کی قدرت جب دیکھتی ہے کہ میرے بندے تسبیح اور تحلیل کی بجائے شراب کے اڈوں کو آباد کرنے لگے، تو پھر اللہ ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے اور پھر وہ ظالم پھر کاٹتے ہیں، دبا کرتے ہیں، اور پھر جب لوگ کٹتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اب مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ زمین سے مسلمان قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے، لیکن پاپیوں کی وجہ سے کچھ اچھوں کو بھی تباہ کر دیا جاتا ہے، انہیں بھی برباد کر دیا جاتا ہے، انہیں بھی کفر کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ظلم کرنے والی قوم ہوتی ہے کافر، اللہ انہی کو ایمان کی دولت عطا کرتا ہے۔ کیا تاریخ میں یہ نہ ہوا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے، کعبے کو صنم کھانے سے حضور غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، اس وقت تو غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد قوم اتنی عیاش ہو گئی کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں 800 عیسائی لڑکیاں گانے والی ہوا کرتی تھی، 300 لڑکیاں زنا کے لیے ہوا کرتی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب قوم دولت کی بنیاد پر عیاش ہو جاتی ہے، جب قوم دولت کی بنیاد پر اللہ کو بھول کر کے گناہوں کے اندر ڈوب جاتی ہے، پھر اللہ اس قوم پر ظالم حکمراں مسلط کرتا ہے۔ 800 ایک مالدار کے گھر میں گانے والی، 300 زنا کے لیے، وہ بھی کن کی؟ عیسائی اور یہودیوں کی لڑکیاں۔ پھر اللہ نے ہلاکو خان کو تیار کیا اور ہلاکو خان آیا۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں اس کا لشکر پہاڑوں جیسا تھا اور وہ مسلمانوں کو ایسے کچلتا تھا جیسے چوٹیوں کو کچلا جاتا ہے، اور دریائے دجلہ میں ہفتوں تک کے مسلمانوں کے سر بہتے رہے، مسلمانوں کا خون بہتا رہا، مسلمانوں کی لاشیں بہتی رہی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا، جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا، غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ جس کو پاسے شریعت نہ خوف خدا، وہ رہا کیا رہا، وہ گیا کیا گیا، غلط ہے مسلمان مارا گیا، وہ ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی۔ پھر ہلاکو نے ایک ایک کو چن چن کے مارا، اور بعد میں جب عیاش مار دیے گئے، ان کی زد میں کچھ نیک بھی مرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قوم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لیکن ایمان کی دولت بھی کیسے ملی؟ نیکوں کے ذریعے سے۔ ہلاکو خان کے ایک ظالم و جابر حکمراں نے غوث پاک کی اولاد میں ایک صوفی بزرگ کو قتل کرنے کا پلان بنایا، کہا ایسے قتل کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، کوئی بہانہ ڈھونڈا جائے۔ اور کیا ہوا، اس بزرگ کے پاس ایک عورت کو بھیجا کہ جا اور ان سے ایسا سوال کر کے وہ چڑ جائے، چڑا پیدا ہو اور ڈانٹے تجھے، اور تم میرے پاس آ کے شکایت کرنا، میں ان کو قتل کر دوں گا۔ عورت نے کہا کیا سوال کروں؟ کہا جا کے ان سے پوچھنا، ساتھ میں کتا لے جانا اور کہنا تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے۔ یہ سن کر کے بھڑکنا تو بالکل ہو گئی، غصہ تو ان کو آئے گا، لیکن یاد رکھنا اللہ والے کبھی اپنے لیے نہیں لڑتے، یہ اللہ والوں کی خاص شان ہوتی ہے، ولیوں کی خاص صفت ہوتی ہے، وہ اپنے لیے کبھی نہیں لڑتے، وہ اللہ کے لیے جب بھی ناراض ہوتے ہیں اللہ کے لیے وجہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ محبت بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے، نفرت بھی کرتے ہیں اللہ کے، وہ اپنی ذات کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تو وہ عورت گئی، کہنے لگی بابا میرے کتے کی دم اچھی ہے یا پھر آپ کی داڑھی؟ غصے میں آنے کی وجہ آپ فرماتے بیٹی اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو تیرے کتے کی دم سے میری داڑھی اچھی ہے، اگر میں ایمان پر چلا گیا تو تیرے کتے کی دم سے اچھی میری داڑھی ہے، اور اللہ نہ کرے میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میری داڑھی سے تیرے کتے کی دم اچھی ہے، اس لیے کہ
تیرے کتے کو کم سے کم جہنم میں تو نہیں جلایا جائے گا، وہ تو مٹی ہو جائے گا مرنے کے بعد، لیکن اگر خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو داڑھی تو جہنم میں جلے گی۔ تو اس کا مطلب پھر اگر ایمان پہ خاتمہ نہ ہوا تو تیرے کتے کی دم سے بہتر میری داڑھی نہیں ہو سکتی۔ یہ جواب سن کر وہ گئی، اس کے دل پر اتنا اثر کیا اس جواب نے کہ اس نے مسلمان ہونے کی تیاری کر لی، اور اللہ نے ان ظالموں کو پھر ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اور اسی لیے اقبال کہتے ہیں آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ تو دوست بھی دشمن بن جائیں گے۔ انسان سوچے گا جب دوست کام نہیں آتے تو کون کام آتا ہے؟ اللہ ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے کام آتا ہے، وہ بندوں کی مدد کرتا ہے، بے شک وہ بندوں کی مددگار ہے، لیکن اس دن اللہ رب العزت کا جلال کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ اس دن اتنے جلال میں ہوگا، اس قدر جلال میں غضب کا اظہار کرے گا کہ اللہ کا جلال دیکھ کر حضرت جبریل اور ان جیسے سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے اور کسی میں کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ، اتنا تو سوچو، اتنا تو غور کرو کہ جبریل معصوم ہے اور فرشتوں کا سردار ہے۔ جس دن جبریل کانپ رہا ہوگا تھر تھر اور جبریل میں کلام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس وقت اللہ رب العزت ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے گا اور فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے، اگر کسی نے زنا کیا ہوگا، میری قوم کے جوانوں میرا درد دل پیش کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچو تو صحیح، اگر ماں پوچھ لے بیٹا تو نے زنا کیا، تو آپ سچی سچی بتانا، کیا اللہ نہ کرے زنا کرنے والا ماں کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں ماں میں نے زنا کیا تھا؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ جس بے بس ماں کے سامنے ہم اقرار زنا نہیں کر سکتے، اگر زندگی میں زنا ہوا تھا، اور فرشتوں نے تو لکھا ہے نا، نامہ اعمال میں تو درج ہے نا، اور پھر اللہ رب العزت تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دے گا، یہ چر چر چلنے والی زبان اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہ بول سکے گی۔ میرا کریم فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور ان کی اعضاء اللہ سے کلام کریں گے۔ آج تنہائیوں کے اندر جا کر گناہوں کی محفل سجانے والوں کبھی غور نہیں کرتے، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پہاڑوں کی بلندیوں پر جا کے گناہ کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، زمین کی پستیوں میں جا کے گناہ کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تم سب کی نظر سے چھپ سکتے ہو، رب کی نظر سے نہیں چھپ سکتے۔ اور جب اللہ اعمال نامہ دے گا، اقرا کتابک، پڑھ اپنا نامہ اعمال، اپنی زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے؟ اپنے منہ میں وہ طاقت کہاں سے لاؤ گے کہ رب کی بارگاہ میں کہو گے کہ میں نے زنا کیا تھا؟ رب کی بارگاہ میں کہو گے کہ میں نے شراب پی تھی؟ رب کی بارگاہ میں کہو گے کہ میں نے چلتی ہوئی لڑکیوں پہ بد نظری کی تھی؟ رب کی بارگاہ میں کہو گے کہ میں نے سود کھایا تھا؟ وہ سود، وہ بیاج جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کس منہ سے اقرار کرو گے اپنے گناہ کا؟ یہ تو گناہ بہرحال گناہ ہے نا، پاپ بہرحال پاپ ہے۔ آؤ ذرا ایک بات سنتے چلیں، قیامت کے دن اللہ اپنے نبیوں سے سوال کر لے گا، اور ایک نبی کا ذکر حدیث میں آیا ہے، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا عیسیٰ تیرے بعد تیری قوم نے تجھے اور تیری ماں کو خدا مانا، تو کیا تو نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ تیرے بعد تجھے اور وہ تیری ماں کو خدا بنا لے؟ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ایسا ہی کوئی بات حضرت عیسیٰ نے نہیں کی۔ عیسیٰ علیہ السلام تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب عطا کی گئی ہے۔ آپ نے تو کہا میں ابن اللہ نہیں ہوں، عبداللہ ہوں۔ قرآن بیان کر رہا ہے
سورہ آل عمران میں ان کی برات، سورہ مریم میں، سورہ مائدہ میں اللہ نے جگہ جگہ ان کا ذکر کیا ہے، لیکن قوم کو، لوگوں کو بتانے کے لیے، عیسائیوں کو بتانے کے لیے کہ یہ الزام عیسیٰ پہ غلط لگا ہے، تو اللہ حضرت عیسیٰ سے ڈائریکٹ پوچھے گا، عیسیٰ کیا تو نے اپنے بعد اپنی قوم کو یہ کہہ دیا تھا کہ وہ تجھے خدا بنا لیں؟ حالانکہ یہ الزام ہے نا، اللہ بھی جانتا ہے، سب جانتے الزام ہے، لیکن بس ایک سوال اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرے گا جو الزام ہے ان پر، تو اس کا جواب دینے سے پہلے حضرت عیسیٰ اتنے خوفزدہ ہو جائیں گے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اتنا لرز جائیں گے کہ حدیث پاک میں آیا، میرے آقا فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ایک روحے روحے سے، بال بال سے خون کی پھواریں نکلنے لگے گی، جواب دینے سے پہلے خون کی پھواریں نکلے گی۔ حالانکہ جناب عیسیٰ معصوم ہے، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، لیکن قدرت بتا رہی ہے کہ معصوموں پر یہ خوف ہے، قیامت کے دن معصومین پر یہ خوف ہے۔ الزام کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو عیسیٰ کے ایک ایک بال سے خون کی فوار نکل رہی ہے، تو جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو گناہوں میں گزارا ہوگا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو عیاشیوں میں گزارا ہوگا، سوچو مسلمانوں ان کا حال کیا ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوگی۔ اس لیے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر زندگی میں کبھی ایسا موقع آئے نا کہ گناہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہوں، گناہ اپنی طرف بلا رہے ہوں، تو یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیا کرو۔ اس حدیث کو ترمذی شریف میں بیان کیا گیا ہے، لیکن امام ابن الجوزی کے حوالے سے عرض کروں، امام ابن الجوزی نے اس کو لکھا ہے، جس روایت کو میں اپنے الفاظ میں پیش کروں، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا صحابہ میں، لیکن حضور کو یہ حدیث بیان کرنا اتنا پسند تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ حدیث کم سے کم 7 مرتبہ سنی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل تھا، اور کفل بڑا عیاش اور آوارہ طبیعت کا انسان تھا۔ ایک دن وہ گناہ کے ارادے سے گھر کے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لڑکی لوگوں سے قرضہ مانگ رہی ہے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی، تو کفل نے لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا مجھے 60 درہم کی ضرورت ہے۔ کفل نے 60 کی بجائے سینکڑوں درہم اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ لڑکی نے تشکرانہ انداز سے شکر کے لہجے میں اس کی طرف دیکھا تو کفل نے کہا، میں نے تجھ پر جو احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چل، اور گھر چلنے کے بعد تم اس سے بیٹھ کر کچھ بات چیت کر۔ تو اس وقت وہ لڑکی، چونکہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے، اگر کوئی کسی پہ احسان کرے تو پھر انسان اس کی بات نہیں کاٹتا، تو لڑکی جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب وہ جانے کے لیے تیار ہوئی، جیسے لڑکی اس کے گھر میں داخل ہوئی، حدیث پاک میں آتا ہے اس نے ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر لیے اور لڑکی سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگا۔ جب وہ لڑکی سے بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا تو اس وقت اس لڑکی کی طرف وہ دھیرے دھیرے کھسکنے لگا۔ جب وہ کھسکنے لگا تو لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کیا تو میری نفسانی خواہشات پوری کرے گی؟ یعنی اس نے یہ کہا کہ تو میرے ساتھ زنا کرے گی؟ تو وہ تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے کہا اے لڑکی تو کس سے ڈر رہی ہے؟ کسی نے تو تیری مدد نہیں کی، سب نے تجھے دھتکارا، اور پھر اگر کوئی دیکھتا بھی ہوتا تو ڈرنے کی ضرورت تھی، ساری کھڑکیاں بند، سارے دروازے بند، تو کس سے ڈر رہی ہے؟ اس وقت اس لڑکی نے کہا کفل مجھے پتا ہے کہ تو سینکڑوں مرتبہ یہ گناہ کر چکا ہے جس کو زنا کہتے ہیں، لیکن ابھی تک میں نے یہ گناہ نہیں کیا، اور جو میں تھر تھر کانپ رہی ہوں کسی اور کے خوف سے نہیں۔ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کل میں اپنے زبان میں یہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ جب میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے زنا کیا تھا، تو میں ہاں کہنے کی طاقت زبان میں کہاں سے لاؤں گی؟ جب میں اپنی قوم کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے زنا کیا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے اقرار کروں گی؟ اسی سے ڈر رہی ہوں۔ اور زنا کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو مرد یا عورت زنا کرتے ہیں تو ان کے سینوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ زمین کہتی ہے اللہ تو مجھے اجازت دے، حکم دے کہ میں چر جاؤں اور ان کو اپنے اندر دبوچ لوں۔ اور جب زنا کرنے والے زنا سے فارغ ہوتے ہیں اور وہ غسل کرتے ہیں تو غسل کے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کے برابر شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور ان شیاطین کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جاؤ جتنا چاہو گناہ کرو، اور قیامت تک وہ شیاطین گناہ کرتے رہیں گے، اور ان سارے گناہوں کی سزا قیامت کے دن اس کو ملے گی جس کے زنا کے غسل سے وہ شیاطین
شیاطین پیدا کیے گئے تھے. آپ بتاؤ شیطان کوئی شریف مخلوق کا نام ہے کہ وہ گناہ سے بچیں؟ انسانوں کے گناہوں کی سزا اگر اللہ انسان کو دے تو انسان برداشت نہیں کر سکتا. شیاطین کے گناہ جب تمہارے سر پر زنا کی نحوست کی وجہ سے لادے جائیں گے اس وقت اپنا کیا بنے گا؟ ذرا یہ بھی تو سوچو. یہ دنیا 2 دن کی ہے, دنیا ختم ہونے والی ہے, دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھو دنیا کی رنگ ریلیوں سے بچو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اچھا بھیجو گے اچھا کام آئے گا, برا بھیجو گے برا کام آئے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, برا تمہارے کام بگاڑ دے گا, اچھے بھیجو گے تو اچھے نیکیاں تمہاری کام آئے گی, نجات کا ذریعہ بنے گی. کفل نے جب سنا لڑکی کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گی, دل سے بات نکلی, دل میں اتر گئی. اس نے کہا جلدی نکل, یہ پیسے بھی لے جا اور میں تجھے پیسے چھوڑ دیتا ہوں. وہ لڑکی چلی گئی. لڑکی گئی نا تو کفل کے گھر میں موت کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کفل کی روح نکال لی. دیکھو اگر کفل اگر اس لڑکی کو نہ بھیجا ہوتا اور پکڑ کر جبرن اس سے زنا کرتا تو اس کی موت کس حالت میں آتی؟ اللہ اکبر. اللہ ہر مسلمان کو بچائے کہ گناہ کرتے کرتے اسے موت آئے. اللہ اکبر. مسلمانوں کیا سمجھتے ہو؟ بے فکر ہو گے آخرت سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں حضور دریا کے کنارے دوسری طرف رک کر کے استنجا کرتے اور دریا 2 قدم پہ ہوتا, پھر بھی حضور پہلے ڈھیلا استعمال کرتے پھر دریا پہ آتے. ہم نے عرض کی یا رسول اللہ 2 قدم پہ دریا ہے, آپ ڈھیلے کی وجہ ڈائریکٹ پانی استعمال کر سکتے ہیں, آپ ڈائریکٹ پانی استعمال نہیں کرتے, پہلے ڈھیلا استعمال کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں دریا 2 قدم پہ ہے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ بغیر ڈھیلا لیے ہوئے اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور دریا پر پہنچنے سے پہلے میری روح نکال لی گئی تو میں اللہ سے کس حالت میں ملاقات کروں گا؟ غور فرمائے. امام الانبیاء جن کو اللہ نے موت و حیات کا اختیار دیا ہے, حجۃ الوداع کے موقع پہ آقا نے نہیں فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا. دیکھتے رہے آپ, حضور کہہ رہے اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا, وہ چاہے تو اپنے رفیق سے مل لے چاہے تو دنیا کو پسند کرے. صحابہ یہ بات سن کر کتنے خوش ہونے لگے, دیکھا کوئی اللہ کا ایسا بھی بندہ ہے جس کو اللہ نے موت و حیات کا اختیار دیا ہو کہ رفیق سے ملے یا دنیا میں رہنا پسند کرے. تو اس بندے نے رفیق سے ملنا پسند کیا. سب خوش ہو رہے تھے, ایک بندے کی بات ہو رہی اس کے اختیارات کی. صدیق اکبر رو رہے تھے. صدیق اکبر تو حضرت عمر نے کہا اس بڈھے کو دیکھو, یہ لب و لہجہ تھا جلال کے عالم میں, اس بڈھے کو دیکھو حضور کتنی اچھی بات کرتے اور یہ روتا ہے. صدیق اکبر نے کہا عمر تو سمجھتا تو تو بھی روتا. ایک بہت خاص بات یاد کرنا چاہتا ہوں, حضرت عمر بھی صحابی ہیں, صدیق اکبر بھی صحابی ہیں, اور 1.25 لاکھ لوگ اس حدیث کو سن رہے ہیں. سب سن کے خوش ہو رہے, صدیق رو رہے ہیں. پتا چلا ہر صحابی بھی حضور کی ہر حدیث سمجھ نہ سکا. ہر صحابی بھی حضور کی ہر حدیث کو سمجھ نہ سکا. نادان, جب ہر صحابی حضور کی ہر حدیث کو سمجھ نہ سکا تو تو وہاں بھی ہو کر یہ سوچتا ہے کہ تو حضور کی ہر حدیث کو سمجھ لے گا؟ سوچ تو صحیح. اور پھر کون حدیث کو سمجھے گا؟ کیلا بیچنے والا, کرانہ دکان, ہنسنے کی بات نہیں, افسوس کی بات ہے. جس عمر کی رائے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی, وہ حضرت عمر ابن خطاب بھی جہاں صدیق کی نظر پہنچ رہی ہے وہاں عمر کی نظر نہیں پہنچی. اب یہ کیوں ہوا کہ صدیق اکبر کی نظر وہاں تک پہنچی, حدیث کی تہ تک, حضرت عمر کی نظر کیوں نہیں پہنچی؟ تو جتنا جو رسول اللہ سے قریب ہوگا عشق میں وہ اتنا حضور کی بات کو سمجھے گا. تو سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول تھا تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق تھے, اس لیے وہ سب سے زیادہ سمجھے. پتا چلا حدیث پڑھنے کے لیے کسی یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے, حدیث پڑھنے سے پہلے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے. جب عشق مصطفیٰ آئے گا تو حدیث کے اسرار خود بخود کھلتے چلے جائیں. آپ تو
نہیں وہ فلاں سے پڑھے ہوئے ہیں، فضیلت الشیخ ہیں، وہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں۔ ارے نادان، یہاں یونیورسٹی کی ضرورت بعد میں ہے، پہلے ضرورت اچھا دل لانے کی۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابو بکر کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ ابو بکر کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ سرکار فرماتے ہیں نفل کی کثرت کی وجہ سے نہیں ملا، بلکہ ابو بکر کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا۔ اور دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، محبت کے بغیر ایمان نہیں۔ اور صدیق کیسا ایمان والا تھا، کیسا عشق والا تھا، کیسی محبت والا تھا وہ ابو بکر۔ لوگ کہتے ہیں جب ہم حدیث پڑھتے ہیں انگوٹھا چومنا صدیق اکبر کی سنت ہے، آدم علیہ السلام کی سنت ہے، لوگ کہتے ہیں یار یہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے چلیں، حدیث ضعیف کیوں ہے؟ حدیث ضعیف کیوں ہے؟ حدیث کی سند ضعیف ہے نا۔ لیکن یہاں ایک بات خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، حدیث حسن ہے، صحیح ہے، صحیح لغیرہ ہی ہے، صحیح لذاتی ہی ہے۔ حدیث جو ہے وہ اللہ اکبر غیر صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے۔ حدیث جو ہے وہ اللہ اکبر آثار میں سے ہے، اخبار میں سے ہے، مرفوع ہے، مقطوع ہے، موقوف ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے۔ یہ ساری اصطلاحات وہ محدثین جانے جو مسائل کا استنباط کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوالٹی حدیث کی ان لوگوں کے لیے ہے جو مسائل کا استنباط کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب عاشقوں کی محفل ہو تو پھر ہر حدیث حدیث ہے، بس اس کا حدیث ہونا ثابت ہو جائے۔ اب یہ مسلک میں نے کہاں سے لیا؟ ابھی میں بریلی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بریلی کو عشق کا شعلہ جہاں سے ملا میں وہاں چلنا چاہتا ہوں۔ حدیث پر ڈاؤٹ کب ہوتے ہیں، احکامات کب لگتے ہیں، کوالٹی کب بدلتی ہے؟ جب راوی کے اندر نقص آتا ہے نا، یہی تبھی تو ہوتا ہے۔ لیکن آئیے بھائی، راوی کتنا بھی گرا پڑا ہو، میں بہت آپ کے درمیان آپ کی بھاشا بولنا چاہتا ہوں، راوی کتنا بھی گرا پڑا ہو لیکن ہوگا مسلمان، یہی تو ہے، کتنا بھی گرا پڑا ہو لیکن ہوگا مسلمان۔ گاجر چلتے چلتے کھا لیا تو محدثین کہتے ہیں اس کی روایت اب حدیث صحیح کے درجے میں نہ رہی، اس لیے کہ خلاف مروت آدمی ہے۔ بازار میں کھا لیا، اس کی حدیث جو ہے وہ صحیح کے درجے میں نہ رہی، صاحب مروت نہیں ہے، یہی سب تو ہے۔ آخری عمر میں نابینا ہو گیا، اس کی حدیث صحیح کے درجے میں نہ رہی، یہی سب تو ہے۔ گھوڑے کو بلا رہا تھا آ آ آ کہہ کر، مٹھی میں کچھ نہیں تھا، اس کی حدیث صحیح کے درجے میں نہ رہی۔ یہی تو سب راویوں کے بارے میں نقائص پیش کیے جاتے ہیں۔ فن اسماء الرجال اسی کا تو نام ہے، اسی کا نام ہے فن اسماء الرجال۔ لیکن وہ نابینا ہو گیا تھا، اس نے گاجر کھائی تھی، اس نے بازار میں چلتے چلتے کھانا کھایا تھا، وہ بنیان اور لنگی پر لوگوں کے درمیان نہیں جانا چاہیے چلا گیا تھا۔ یہ سب نقائص ہیں ان لوگوں کے جن کی حدیث کو لوگ صحیح نہیں مانتے اور دوسرے احکامات لگاتے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ سب مسلمان ہوتے ہیں نا، مسلمان ہوتے ہیں وہ۔ لیکن آئیے صدیق اکبر کا مسلک کیا ہے؟ صدیق اکبر کے پاس اس امت کا سب سے بدترین انسان آیا، اس کا نام ابو جہل تھا، اس کو لوگ ابو جہل کہتے، اس کا نام تھا عمر ابن شام، اس کو لوگ ابو جہل کہتے۔ وہ صدیق اکبر کہتا ابو بکر کچھ سنا؟ کہا کیا سنا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا اور جب واپس لوٹ کر کے آیا تو زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ بتا وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ابو بکر صدیق بار بار گئے تھے بیت المقدس اور ان کو معلوم تھا کہ جانے کو مہینہ لگتا ہے اور آنے کو مہینہ لگتا ہے۔ اچھا آنے والا کوئی مسجد کا امام تو تھا نہیں، آنے والا مکے کا سب سے بڑا جھوٹا گنڈا لفنگا آدمی تھا، ہے نا؟ حضور نے اس کو ابو جہل کہا، ٹھیک ہے کافر تھا۔ آقا فرماتے میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اتنا بدترین کافر۔ لیکن جب اس نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ میں گیا اور آیا بستر گرم تھا، زنجیر ہل رہی تھی، صدیق اکبر نے فوراً اسٹیٹمنٹ نہیں دے دیا،
اس لیے کہ کون کہتا ہے پہلے یہ پوچھا. ابو جہل یہ بات کون کہتا ہے, یہ بات کہنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا وہی تمہارے یار محمد ہیں. صدیق اکبر نے کہا چھوٹی سی بات ہے, اس سے بڑی بھی کہیں گے تو ماننے کے لیے تیار ہو. اب یہ حدیث جو لے کر کے آیا, یہ حدیث جو لے کر کے آیا, وہ بازار میں گاجر کھانے والا نہیں تھا. یہ حدیث جو لے کر کے آیا وہ لنگی بنیان پہ بازار میں گھومنے والا نہیں تھا. یہ حدیث جو لے کر کے آیا نا کہ میں گیا بیت المقدس اور واپس آیا زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, اور صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا روک, پہلے میں حضور سے جا کے تحقیق کرتا ہوں. ابو بکر صدیق نے راوی نہیں دیکھا, بلکہ صدیق کے عشق نے کہا راوی کیسا ہو, فرمان محبوب کا ہے تو اس کی تصدیق کر دینی چاہیے. اور صدیق نے کہا کہ میں اس سے تو چھوٹی ہے, اس سے بڑی کی بھی تصدیق کر دوں گا. ادھر صدیق راوی کو نہ دیکھ کر محبوب کے فرمان کی جو ہے وہ تعظیم کر رہے تھے, ادھر بلبلے سدرا آ کے کہہ رہے تھے آقا ابو بکر نے آپ کے قول کی تصدیق کی ہے, اب اس کا نام آج سے صدیق اکبر کر دیا جائے گا. دنیا اسے صدیق اکبر کہہ کے دیکھا. یہ عشق والوں کا مسلک ہے, یہ صحابہ کا مسلک ہے. راوی کی چھان بین اس کے لیے آپ مسئلے کے استنباط کے لیے بیٹھے ہو. آپ کی اوقات کیا ہے کہ آپ مسائل کا استنباط کریں؟ تو جب آپ مسائل کا استنباط کرنے نہیں بیٹھے تو ابو بکر کی بولی بولو, صدیق اکبر کی بولی بولو. ہمیں نہیں پتا کون راوی ہے, اگر بات قرآن سے اور صحیح حدیث سے اجماع امت سے نہیں ٹکراتی ہے, ہمارے نبی کے ذریعے سے آ گئی ہے, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور حضور کی حدیث ضعیف ہر دنیا کے انسان کے قول پر فضیلت رکھتی ہے, کیونکہ حدیث ضعیف کہہ دیا مطلب قول رسول مان لیا, اور جب قول رسول مان لیا تب سب سے بڑھ کر قول رسول کا مرتبہ ہے. اگرچہ ضعیف ہے لیکن سب سے بڑا مرتبہ اسی قول کا ہے جسے قول مصطفیٰ کہتے ہیں. میں نے تو یہاں تھوڑا سا اشارہ کیا, عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فاروق اعظم نے کہا یہ بڈھے کو دیکھو کیا کر رہا ہے, رو رہا ہے. صدیق نے کہا تجھے پتا چلے گا تو بھی روئے گا. کہا کیا بات ہے؟ کہا حضور کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں. عمر آقا کہہ رہے اللہ نے اختیار دیا کسی بندے کو, ارے ان کے سوا صاحب اختیار کون ہو سکتا ہے؟ دیکھا یہ صحابہ کا مسلک ہے, ان کے سوا صاحب اختیار کون ہو سکتا ہے؟ اب جو کہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہوتا اور صدیق کہتے ان کے سوا اختیار کس کو ہو سکتا ہے, تو صاحبو آپ صحابہ کے عقیدے پر ہو یا یہودیوں کے عقیدے پر ہو, آپ کس کے عقیدے پہ جانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. کیونکہ صدیق کہے ان سے بڑھ کر اختیار کس کو ہو سکتا ہے. اسی لیے تو میرے مرشد کہتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں, زمین کو آسماں کر دیں, سریا کو سرا کر دیں, ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں, وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. ان کی شان بڑی اعلیٰ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کفل کے گھر میں موت کا فرشتہ آیا, اس نے لڑکی کو بھگا دیا کہ جا تو اللہ کے خوف سے تھر تھڑا رہی ہے, تب میں تیرے ساتھ گناہ نہیں کرتا. اس کے گھر میں اور اس کی روح نکال. جب روح اس کی نکلی جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی, کفل مر گیا, کفل مر گیا, کفل مر گیا. تو جو زاہدان خشک تھے وہ کہنے لگے اتنا بڑا پاپی تھا, ضرور اس کی صورت بدل گئی ہوگی, لیکن کہا گیا کچھ بھی تھا لیکن تھا تو کلمہ پڑھنے والا, چلو اس کی میت میں تو جانا پڑے گا. جب سب مل کر اس کی میت میں آئے تو اس کے دروازے پر نور کے قلم سے لکھا تھا ان اللہ تعالی قد غفر للکفل, کفل کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. وجہ کفل نے اللہ سے ڈر کر ایک گناہ کو چھوڑ دیا, اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی, اس کے ساری زندگی کے گناہ بخش دیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, کبھی زندگی میں ہم پر بھی ایسا وقت آئے, اللہ نہ کرے, کہ گناہ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہوں, اس وقت ایک تصور اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت میں رب کو جواب دینا ہے, رب کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, یہ سوچ کر کے. اور پھر ڈاکٹر اقبال کی ایک حیرت انگیز بات, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اللہ پہلے تو تم اس سے حساب نہ لینا
اور اگر حساب لینا ضروری ہو تو کریم ہے، بخش دینا، بے حساب بخش دینا. اللہ سے یہی مانگا کرو، اللہ بے حساب بخش دے. کیونکہ وہ ایک بھی سوال پوچھ لینا. اب بتائیں وہ ایک سوال حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے تو حضرت عیسیٰ کی کیفیت یہ ہو رہی ہے تو ہماری اوقات کیا ہے؟ اس کا پوچھ لینا ہی سب سے بڑا امتحان ہے، ایک سوال. تو اس لیے دعا کریں اللہ ہمیں بے حساب بخش دے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اللہ مجھے بے حساب بخش دینا، تو بڑا کریم ہے، لیکن اگر تو بے حساب نہ بخشے اور میرے حساب لینا جو ہے وہ لازمی قرار دیا جائے، ضروری قرار دیا جائے، تو تجھ سے بس ایک گزارش ہے کہ جب حساب لینا نا تو میرے محبوب کی آنکھوں سے چھپا کے لینا، میرے حضور کی آنکھوں سے مجھے چھپا لینا، اس لیے کہ میرے پاپ اگر وہ دیکھ لیں گے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی. اور میں ان کی اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا. یہ رضا بھی کوئی حساب میں. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، اس پیارے کی حیا کا، کیونکہ میرے جرائم تو ہے بے حیائی والے. حالانکہ وہ اپنے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، لیکن ہے اصل اپنی بات، ان کی بات نہیں، اپنی بات، کہ ہمارے تو ہے بھی ہے بے باکیوں والے، بے حیائی والے. وہ کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے. مولا جی جو خود ہی شرمندہ ہو گیا ہے، اب اس کو مزید شرمندہ کیا کرنا. میرے کریم مجھے حضور کی حیا کے صدقے بخش دے. کیوں؟ اگر حضور کو یہ باتیں پتہ چلے گی تو ان کو کتنی حیا آئے گی. ارے جس نے ساری زندگی اپنے تلوے کسی کو نہیں دکھائے، حضور کتنے حیا دار تھے. بات آ گئی تو عرض کروں، اللہ اکبر. اماں عائشہ کہتی ہے حضور کنواری لڑکیوں سے زیادہ لوگوں سے حیا کرتے تھے. حضور کے تلوے کو ہر صحابی نے نہیں دیکھا، مخصوص 2-4 صحابہ کے نام آپ انگلیوں پہ لے سکتے ہیں جنہوں نے حضور کا تلوہ دیکھا، باقی کسی نے حضور کا تلوہ نہیں دیکھا. کیوں؟ اس لیے نہیں دیکھا، حضور اپنے تلووں کو دکھانے میں بھی حیا کرتے تھے. کبھی آپ نے محفل میں پیر نہیں پھیلائے، پوری زندگی نہیں پھیلائے. حضور نے پوری زندگی پیر نہیں پھیلائے. حضور اتنی حیا کرتے تھے محفل میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک صحابہ میں سے اکثر صحابہ نے نہیں دیکھی. چند ایک صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کی پیٹھ دیکھی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے جسم مبارک کو چھپانے میں بھی بڑی حیا کرتے تھے. اسی لیے تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ سنا ہے کہ ان کا مزار جو ہے وہ ہندوستان میں ہے. تو محققین نے الگ الگ باتیں کی ہے. ان کو بڑی تمنا تھی حضور کی پیٹھ دیکھنے کی، ان کو بڑی تمنا تھی حضور کی پیٹھ دیکھنے. تو انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور آپ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے اگر کسی کا دل دکھا ہو تو وہ بدلہ لے لے، کوئی قرض ہو تو وہ لے لے، مانگ لے، اور میں نے اگر کسی پہ ظلم کیا ہو تو وہ معاف کر دے یا مجھ سے بھی اتنا ہی بدلہ لے لے. حضور آپ نے تو کسی پہ ظلم کبھی نہیں کیا، لیکن وہ جنگ کے میدان میں آپ نے جو ہے وہ میری پیٹھ میں ایک نکیلا تیر چبو دیا تھا اور آپ نے ایک چابک میری پیٹھ پہ مار دیا تھا. تو یہ 2 کام ہیں اور میں اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا، میں وہ لینا چاہتا ہوں، وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں. دیکھو یہ اپنے نبی کا کردار ہے. صحابہ کا مجمع بڑی محفل ہے. اور کون سی محفل؟ حضور نے بلال سے کہا کہ بلال جاؤ اعلان کر دو کہ حضور آخری خطبہ دیں گے، اس کے بعد پھر حضور کا خطبہ سننا تمہیں نصیب نہیں ہوگا. اس موقع کی بات ہے مسجد نبوی کے اندر. اور سرکار نے کہا تو ٹھیک ہے لے لو بدلہ. کہا حضور وہ جو چابک سے مارا تھا نا، وہ چابک سنا ہے کہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں اسی چابک کو استعمال کرنا چاہتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں اس کا کیا ہو گیا، یہ کیا چاہتا ہے، یہ تباہ تو نہیں ہونا چاہتا ہے، حضور آخری خطبہ دینے آئے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے. صحابہ کہتے رہے ہمیں 1000 مار لے لیکن حضور کے ساتھ ایسا نہ کر. پورا مجمع رو رہا ہے کہ کیا ہو گیا عکاشہ تجھے، تو ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کرنا کیوں چاہتا ہے. عکاشہ کہتے ہیں سب چپ رہو، میں جو کرنا چاہتا ہوں مجھے کرنے دو، اور حضور کا میرا معاملہ ہے، تم کیوں دخل دیتے ہو. حضور نے کہا وہ چابک لاؤ. چابک لانے کے لیے مولا علی گئے تو مولا علی کا چہرہ اترا ہوا تھا. سیدہ نے پوچھا کیوں چہرے پہ آثار غم کے؟ کہا وہ کاشا حضور کو چابک لگانا چاہتا ہے. استغفر اللہ، کیا بات کرتے ہیں. اس سے کہنا اگر چابک لگانا ہے تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، حسن حسین کو لگا لے. میرے بابا کی طبیعت علیل ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. کہا وہ کسی کی سنتا نہیں ہے. کہا چابک دے دیا. اور کاشا سے حضور نے کہا کہ لے لو بدلہ.
کہا حضور معافی چاہتا ہوں، اس وقت آپ نے جب مجھے میری پیٹھ پہ چابک مارا تھا تو میری پیٹھ پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، تو آپ چادر مبارکہ پیٹھ سے ہٹا دیں تاکہ کپڑا آپ کی پیٹھ سے ہٹ جائے۔ قربان جائیں، انصاف کی بات کرنا آسان ہے لیکن انصاف دینا یہ شان ہے میرے نبی کی۔ حضور علیہ السلام کی زندگی کا کتنا حسین سا واقعہ ہے۔ حضور نے چادر مبارکہ ہٹائی، حضور کی پیٹھ پر انڈے جیسی، کبوتری کے انڈے جیسی گوشت کی ایک چیز ابری ہوئی تھی اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، اسی کو مہر نبوت کہتے ہیں۔ اور آقا نے فرمایا جو میری مہر نبوت کو دیکھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو حضرت عکاشہ کو وہی دیکھنے کا خیال تھا، لیکن آپ سوچتے تھے کہ دنیا سے حضور جا رہے ہیں تو ہیلا چاہیے۔ حضور نے جیسی چادر ہٹائی، عکاشہ نے مہر نبوت چوم لیا اور پلٹ کے کہا میں پاگل تھا جو ایمان کا سودا کرتا، مجھے تو مہر نبوت چوم کر کے بے حساب جنت پانا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو حضور بہت حیا فرماتے تھے، بہت حیا تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام، اور آج ہم بے حیائی کے کام کر رہے ہیں۔ بس آخری حدیث پاک پڑھ دو اور اپنی گفتگو ختم کر لوں۔ سرکار فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ سے بچیں اور عبادت بھی کریں اور تنہائی میں بے حیائی کے کام کریں، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، قیامت میں اللہ ان کی عبادتوں کو ان کے منہ پہ پھینک کر کے مار دے گا۔ اور جس طریقے سے تم ریت کو ذرے ذروں میں تبدیل کر دیتے ہو، ایسے ہی تنہائی میں گناہ کر کے اور لوگوں کے سامنے عبادت کرنے والوں کے گناہوں کو ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا جائے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، خط تک داڑیاں بھی رکھ لی ہے، حاجی بھی کہلاتے ہیں، نمازی بھی کہلاتے ہیں، لیکن راتوں کو جب ہم اپنے اسمارٹ موبائل اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو چہرے پہ چادر ڈال کر اپنی پوزیشن کیا ہوتی ہے، کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے۔ اپنے کمروں میں چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، یہ نمازیں جو سوچ رہے ہو نا کہ یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، ہم تو نمازی ہیں نا، نماز پڑھیں گے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آقا کہتے ہیں سب کے سامنے عبادت کر کے تنہائی میں گناہ کرنے والوں کے عبادت کو اللہ ذروں کی طرح بکھیر دے گا، ذروں کی طرح بکھیر دے گا۔ اس لیے خدا کے لیے ہم تنہائی میں گناہ چھوڑ دیں۔ جو تنہائی میں گناہ چھوڑے گا وہ لوگوں کے سامنے تو گناہ چھوڑ ہی دے گا۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو لوگوں کے سامنے گناہ نہ کرے اور تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، زندیق۔ لوگوں نے کہا حضور جو تنہائی میں گناہ کرے وہ زندیق ہے، لوگوں کے سامنے نہ کرے۔ فرماتے لوگوں کے سامنے وہ گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا نا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا ہے ہندی میں لکھا ہے کہ نفس کی خواہش اور دل کی خواہش میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک، اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ عرض کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک سے کسی نے پوچھا کہ جو سب کے سامنے گناہ سے بچے اور تنہائی میں گناہ کرے آپ اس کو زندیق کہتے ہیں، تو کہا کہ زندیق کیوں نہ کہوں، سب کے سامنے وہ گناہ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، جو لوگوں کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اور تنہائی میں اللہ کے ڈر سے گناہ نہ چھوڑے تو معاذ اللہ وہ تو اللہ پر لوگوں کو اہمیت دے رہا ہے، پھر وہ زندیق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بولو محفلوں میں گناہ سے کیوں بچتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تنہائی میں کیوں نہیں بچتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ تو جو اللہ سے نہ ڈرے پھر وہ زندیق نہیں ہے تو کون ہے؟ میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا تھا، میں نے آخری بات کہی تھی، اجازت دے تو ایک سوال کیا گیا اس کا جواب دے دو، اجازت ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک سوال یہ یہاں پر جو باتیں ہو رہی تھی اس درمیان میں کسی نے پوچھا، دیکھو اگر آپ نے امتحان لینے کے لیے پوچھا ہے تو آپ جان لیں کہ میں کوئی بہت علامہ نہیں ہوں اور میں بہت بڑا علم والا نہیں ہوں۔ اگر آپ نے امتحان کے لیے پوچھا ہے اور اگر آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے پوچھا ہے تو چونکہ جواب تصوف سے متعلق ہے تو میرا پورا گھرانہ صوفیوں کا ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے الحمدللہ میں حسنی حسینی سید ہوں، دونوں طرف سے میرا سلسلہ مولا علی سے ملتا ہے الحمدللہ تعالیٰ، اس پہ فخر نہیں کرتا، شکر کرتا ہوں۔ تو اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کی بستی میں کوئی عالم آئے، خطیب آئے یا کوئی فقیر آئے مجھ جیسا، میں خطیب بھی نہیں ہوں، اہل علم بھی نہیں ہوں، فقیر ہوں غوث پاک کے در کا، تو کبھی اس کا امتحان لینے کے لیے سوال نہیں کرنا۔ جو امتحان لینے کے لیے سوال کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ ہاں سرکار غوث العظم دستگیر کا بچپنا تھا،
اور آپ کے دور میں ایک کتب آیا ہوا تو لوگ ان کو کتب ہی کہتے تھے. تو آپ نے فرمایا اپنے دوستوں کی چلو ایک کتب سے مل کے آئیں گے. تو دو ہوشیار اور بھی ساتھ ہو گئے. ایک نے رستے میں کہا اس سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائے گا میرے, اور دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھ لوں گا. غوث پاک نے کہا بھائی اپنی تو حیثیت ہی کچھ نہیں, ہم تو صرف دعا لے کر آ جائیں گے, ہم نے کیا پوچھنا ہے سوال. جب گئے تو واقعی وہ اللہ والا تھا. کسی کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوتا ہے کہ اللہ والا, وہ واقعی اللہ والے تھے کتب صاحب. انہوں نے کہا او فلاں, تو نے کہا تو نا ایسا سوال پوچھے گا کہ میں جواب نہ دے سکوں گا, سن یہ تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کافر ہو کر مرے گا. امتحان لینے کا نتیجہ ہے, فرماتے تو کافر ہو کے مرے گا. اور دوسرے کے کہا کہ تو بھی کہہ رہا تھا نا کچھ پوچھوں گا, تو یہ تیرا سوال یہ جواب, تو دنیا دار ہو کے مرے گا. عبد القادر تو نے میرا احترام کیا میرے بیٹے, تجھے دعا دیتا ہوں کہ تجھ پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تو بغداد کی جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کے کہے گا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے اور سارے ولی تیرے لیے اپنی گردن کو جھکا دیں گے. تو مجھے برا نہیں لگا سوال کا, سوال پوچھنا چاہیے. السوالو مفتاح العلم, سوال علم کی کنجی ہے, لیکن امتحان کے لیے نہیں, سیکھنے کے لیے. سوال ہے کہ دل میں اور نفس میں فرق کیا ہے, دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں. نفس جسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, اور دل جسے کہتے ہیں وہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جا, ایک دل کہتا ہے نہ جا, یہ نا, تو دو دل نہیں ہوتے, دل تو ایک ہی ہوتا ہے. اور آپ کہتے ہیں ایک دل کہتا ہے جا, وہ جو کہتا ہے نا جا وہ نفس کہتا ہے, دل نہیں کہتا. اور جو کہتا ہے مت جا وہ دل کہتا ہے. کیونکہ یہ دل کیا ہے, دل پتہ ہے کسے کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے جلوے زمینوں میں نہیں سماتے, میرے جلوے آسمانوں میں نہیں سماتے, مومن کا دل ہے میرے جلوے اس میں سما جایا کرتے. مومن کا دل اللہ کا عرش ہے, وہ گناہ کا حکم کیسے دے گا. اور آپ جانتے ہیں مومن کے دل کی شان کیا ہے, جس میں عشق رسول ہوتا ہے. حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا مقال العرفاء میں لکھتے ہیں کہ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی گھٹنے زمین پہ ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور خون کے آنسو سے رو رہے ہیں, خون کے آنسو سے رو رہے ہیں. تو اس وقت مرید آیا, کہنے لگا حضرت آپ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے خون کے آنسو رو رہے ہیں. فرمایا کہ ایک قدم میں عرش پر گیا تھا. حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں ایک قدم میں عرش پہ گیا تھا. جب عرش کو دیکھا تو عرش ایسا بے چین تھا جیسے کہ پیاسا بھیڑیا جنگل میں پانی کی طلب میں بے چین ہوتا ہے. تو میں نے پوچھا اے عرش تو کیوں بے چین ہے؟ تو عرش نے کہا اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں, اللہ کو تلاش کر رہا ہوں, ڈھونڈ رہا ہوں. تو میں نے کہا ارے ہمیں تو حکم دیا جاتا ہے, پتہ بتایا جاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ, کہ رحمان نے استوا کی عرش پہ جیسا کہ اس کی شان ہے. ہمیں تو پتہ تیرے یہاں کا دیا جاتا ہے اور تو بھی بے چین ہے ہماری طرح. تو بایزید بستامی کہتے ہیں عرش نے ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی اور سرد آنکھ کھینچ کے کہا بایزید یہی تو معاملہ ہے کہ جب تم پوچھتے ہو تو عرش کا پتہ دیتا ہے, اور جب میں پوچھتا ہوں اللہ تو کہاں ہے, میں تجھے کہاں ڈھونڈوں, تو مجھ سے کہتا ہے بایزید کے دل میں جا کے دیکھ تو مجھے پا لے گا. اور مجھے تیرے دل کا پتہ دیا جاتا ہے اور تجھے مجھے میرا پتہ. تو مومن کا دل وہ, اس لیے مومن کا دل کبھی, مومن کے دل میں کینہ نہیں ہوتا, مومن کے دل میں کبھی کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا, مومن کے دل میں کبھی کسی کے لیے عداوت نہیں ہوتی, مومن کے لیے کبھی اس کے دل کے اندر گندگی, اس کا دل آئینے سے زیادہ صاف ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. اب اللہ کا عرش ہوتا ہے, ارے جب مسجد گندی نہیں رکھ سکتے تو دل گندا کیسے رکھ سکتے. ہمارا تو حال یہ دل اتنا گندا کر دیا, اللہ کے جلوے کیسے بسیں گے. ڈاکٹر اقبال اسی لیے تو کہتے ہیں میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. نماز میں ان کو ملتا ہے جن کے دل پاک ہوتے ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی, جنہوں نے اپنے دل پاک کر لیے, اللہ کا ذکر کیا, نمازی بن گئے, ان کو اللہ کامیابی عطا کرتا ہے. تو آپ کے سوال کا جواب اس ایک واقعے میں آپ کو مل جائے گا کہ ایک مرتبہ حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے تھے.
मालिक उद-दीनार जंगल से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि एक बच्चा है, रोता जा रहा है और वो लकड़ियों को समेटता जा रहा है, रो रहा है और लकड़ियों को समेट रहा है। उस बच्चे के चेहरे से जाहिर हो रहा था कि ये बच्चा किसी आला बड़े घराने का है, यानी ये सादात और सैयदों के घराने का बच्चा है। पेशानी देखकर ऐसा लगता था। तो हजरत मालिक उद-दीनार ने सोचा बच्चा रो रहा है, इसको सलाम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही दिल में ख्याल आया कि इसको सलाम कर देते हैं, फौरन दिल ने कहा, रे छोड़, ये तो बच्चा ही है ना, बच्चे को क्या सलाम करना। और यही सोचते सोचते आगे चले गए। जब आगे चले गए तो फिर दिल में ख्याल आया, मालिक जब हुजूर छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे तो तेरी औकात क्या है? हुजूर नन्हे नन्हे बच्चों को सलाम करे तो सलाम नहीं करता। तो ये वापस आए और उस लकड़ियां चुनने वाले बच्चे को कहा, अस्सलाम वालेकुम या सभी, ए बच्चे तुझे सलाम हो। छोटे से बच्चे को कहा, ए बच्चे तुझे सलाम हो। तो उस वक्त उस बच्चे ने रोते रोते गर्दन उठाई और कहा, वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार, ए मालिक उद-दीनार तुझ पे भी सलाम हो। ये चौंक गए, समझ गए कि ये बच्चा कोई आरिफ मालूम होता है, अल्लाह वाला मालूम होता है। तो उस वक्त कहा, ए बच्चे इस जंगल में मैं पहली मर्तबा आया, ना मैं तुझे पहचानता ना तू मुझे पहचानता। तू तो मेरा नाम भी जानता है और मेरे बाप का नाम भी जानता है, ये बता कि तू मुझे पहचानता कैसे है। तो उस वक्त उस बच्चे ने कहा, मालिक इब्ने दीनार, अल्लाह ने जब रूहों को जमा किया और पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सबने कहा बला। तो तेरी रूह और मेरी रूह आगे पीछे खड़ी थी। तूने मुझे देखा, मैंने तुझे देखा आलम अरवा में, लेकिन तू भूल गया, मैंने याद रखा। तो आप बड़े मुतासिर हुए, ये बच्चे तू बड़ा होशियार दाना लगता है, लेकिन तेरे माँ बाप ने तुझ पे जुल्म किया है। कहा, मेरे माँ बाप के साथ बदगोई मत कर, ए मालिक मेरे माँ बाप के साथ, इसको बंद कर दो, छोड़ दो, बस 2 मिनट की बात है, बंद कर दो इसको। मेरे माँ बाप के साथ बदगोई मत कर। तू कहता है कि मेरे माँ बाप ने जुल्म किया, मेरे माँ बाप जालिम नहीं है। ये लकड़ियां मैं खुद चुनने के लिए आया हूं ताकि अपनी माँ की, अपने बाप की मदद करूं। तो कहा, फिर तू क्यों रो रहा है? तो कहा, रोने की वजह यह है, जब मैं लकड़ियां लेकर जाता हूं जंगल से तो मेरी माँ चूल्हा जलाती है, और जब चूल्हा जलाती है तो बड़ी लकड़ियां जब नहीं जलती तो छोटी छोटी लकड़ियां डालकर बड़ी को जलाती है। तो इसलिए रोता हूं उस लकड़ियों को देखकर कि जब अल्लाह तुम जैसे बड़ों को जहन्नम में डालेगा और जहन्नम की आग नहीं भड़केगी, कु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि जहन्नम का ईंधन इंसान और पत्थर है। तो जब बड़े बड़े पापियों से आग नहीं भड़केगी तो हमारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहीं अल्लाह जहन्नम में न डाल दे, इसी तसव्वुर से मैं रो रहा हूं। उसने कहा, बच्चे, हज़रत मालिक ने कहा, बच्चे तो बड़ा दाना है, मुझे एक सवाल हमेशा सताता रहता है, मैंने सबसे पूछा लेकिन किसी ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कहा, सवाल क्या है तेरा? तो आपने उस बच्चे से कहा, दिल और नफ्स में फर्क क्या है? दिल और नफ्स में फर्क क्या है? तो उस वक्त उस नन्हे से बच्चे ने कहा, जब तेरे दिल में ख्याल आया कि चलो इस बच्चे को सलाम करते हैं, वो तेरा दिल था। फिर ख्याल आया कि बच्चा ही है तो इसको क्या सलाम करना, वो तेरा नफ्स था। और जब तुझे ख्याल आया कि जब रसूल पाक बच्चों को सलाम करते थे तो मैं कौन हूं, चलो सलाम करना चाहिए, तो जो जिसने तुझे खींच करके लाया नेकी की तरफ वो तेरा दिल था, और जो तुझे नेकी से दूर ले गया वो तेरा नफ्स था। यही फर्क है दिल में और नफ्स में। इसीलिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, नफ्स हमेशा बुराइयों की तरफ ले जाता है, लेकिन जब हम दिल की बात मानते हैं, अब तवज्जो कर लें, अब आपके सवाल से बढ़कर जवाब दे रहा हूं, वली बनने का तरीका। नफ्स हमेशा बुराई की तरफ ले जाता है, दिल हमेशा बुराई से रोकता है। हम नफ्स की बात नहीं मानते, हमेशा दिल की मानते हैं। तो क्या होता है, नफ्स धीरे धीरे मरता मर जाता है और दिल हमारा मुनव्वर हो जाता है, और उसी दिल को अल्लाह फिर एक नया तोहफा अता करता है, उसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। और जब नफ्स मुतमइन्ना उस बंदे को मिल जाता है तो फिर वो अल्लाह का वली बन जाता है। जमीन पर बैठकर वो लौहे महफूज को पढ़ा करता है, लोगों के लिए दुआ करता
ہوتا ہے تو ان کی تقدیریں بدل جایا کرتی ہے. اسی لیے کہا گیا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اور انسان دل کی نہیں مانتا, نفس 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 کی مانتا رہتا ہے, تو دل کالا ہوتے ہوتے سیاہ ہوتے ہوتے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر دل اس کا پلٹ دیا جاتا ہے اور اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر اس کے کان حق نہیں سنتے, اس کی آنکھیں حق نہیں دیکھتی, اور وہ جاتا ہے تو دنیا سے جہنمی ہو کر کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہو تو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام.